ہم نے سیدنا معاذ بن جبل والی حدیث بھی پڑھ لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ ہم یہاں سے شروع کرتے توحید اور مغفرت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو مجھ سے ملاقات کرے زمین کے خلا کو بھر دے گناہوں کے ساتھ، اس حال میں تو مجھ سے جو ہے ملاقات کرے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، فرمایا کہ پھر تو مجھ سے ملے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، زمین کے پشت پر تیرے اتنے گناہ ہیں، اتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ تم مجھ سے ملے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، دنیا بھر کی بخشش۔ زمین کی پشت کو آپ نے گناہوں سے بھر دیا، پورے زمین سے آسمان تک کے خلا کو بھر لیا گناہوں سے، لیکن یہ ایک آپ کے اندر اچھی خصلت ہے کہ توحید پر قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کیا ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں اور توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں تو کبھی بھی بخشش نہیں مل سکتی۔ یہ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، ابواب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے ہیں جن میں فرعون ہے، حامان وغیرہ تھے، اور شیطان بھی اسی دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، اگر بفرض و محال ایک شخص کر گزرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہے اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ یعنی جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر کے ان کے بدلے نیکیاں دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی انتہائی برائی واضح ہو جائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے براءت کے بعد دوسرے گناہ کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی کے متعلق شریعت کا عام قانون پیش نظر رہنا چاہیے، یعنی توبہ اور عفو۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا، یعنی شرک اگر کیا ہے تو وہ توبہ سچی توبہ کرے گا تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شرک کی حالت میں دوسری توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر شرک موجود ہے۔ جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں، تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے سامنے کسی کی حمایت کام نہیں آئی اور کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزند ہو جائیں بتقاضائے بشریت
ہوں گے یا بھول چوک کر پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا، ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا۔ بلا شبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بھی بڑھے گی۔ یہ نقطہ یاد رکھو کہ جو توحید میں پکا ہے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی عبادت نہیں کرتی۔ ایک فاسق موحد متقی مشرک سے 1000 درجے اچھا ہے۔ ایک فاسق لیکن موحد ہے، گناہ گار ہے لیکن توحید پرست ہے، گناہ شرک نہیں کرتا، وہ متقی مشرک سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یعنی ایک متقی ہے، بڑا پرہیزگار نظر آتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے لیکن شرک ہے، تو پھر سمجھو کہ فاسق جو ہے اس کی جو دوسری نیکیاں ہیں وہ تو قبول ہو رہی ہیں، لیکن ایک جو مشرک ہے اس کی دوسری نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً جو فاسق ہے اور جو توحید پرست فاسق ہے، گناہ گار ہے، تو اس کا فائدہ ہے، وہ اچھا ہے اس سے جو مشرک ہے اور متقی ہے۔ متقی بھی ہے لیکن مشرک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ متقی جو مشرک ہے اللہ سے شرک کرے اور تقوی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ اچھا ہے جو گناہ گار ہے لیکن توحید پرست ہے۔ ایک مجرم رعیتی باغی خوش آمدی سے 1000 درجے اچھا ہے، کیونکہ پہلا اپنے قصور پر نادم ہے اور دوسرا مغرور ہے۔ یعنی رعایت دے دی گئی ایک مجرم کو، وہ اس سے بہتر ہے جو باغی ہے، خوش آمدی ہے، باغی ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تکبر کر رہا ہے۔ ایک تو غلطی کی تکبر کر رہا ہے، دوسرا کیا مجرم ہے لیکن مانتا ہے، تو یہ مجرم جو ہے اس سے اچھا ہے۔ تو شرک کرنے والا حقیقت میں تکبر کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اگلے باب، چوتھے باب کی ابتدا ہوگی کل سے انشاءاللہ، شرک فی العلم کی تردید۔ یہ شرک فی العلم کیا ہوتا ہے؟